بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، یہی آیتیں ابھی امام صاحب نے نماز عشاء کے اندر پہلی رکعت میں پڑھی ہے، ہم سب نے سنی ہوگی۔ یہ آیات قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے، آپ کے گھر پر جو بھی تفسیر ہو، تو آپ ان آیات میں بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں اور اس کے پس منظر اور اس کی تفسیر کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ارد گرد پورا رحمت اور برکت والا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو یہی رات تھی، اور اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم لوگ مسلسل علماء کرام سے سنتے بھی آئے ہیں، اور ہم نے موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے متعلق بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اس میں سے بہتری چیزیں ایسی ہے جن کا قرآن و سنت میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو لوگوں نے اپنے طور پر اس کو کر لیا ہے، خاص طور سے عبادت کا اور اس میں رکعت کا اہتمام۔ اس کے بعد بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بھئی یہ بڑی رات ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اگر ہم سے دن میں کہیں کوتاہی بھی ہو رہی ہے اور ہم نے اس رات میں عبادت کر لی تو ہم سے ہمارے ذمے جو چیزیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک سوچ صحیح نہیں ہے، مگر یہ باقاعدہ پھیلائی گئی اور اس قدر پھیل گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ لوگ خاص طور سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم لوگ مصروف ہیں، عبادت پوری اس میں وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو 3 راتیں ہم کو ملتی ہیں، ہم اپنی نمازوں کی جو ہے ادائیگی کا جو راستہ ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ انسان کے ذمے جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد ہی مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سنت نفل آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے وہ جتنا چاہے اپنے بندوں کو ثواب عطا فرمائے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے زیرو ہیں، ہمارے پاس کوئی عدد نہیں ہے۔ جیسے دیوار پر ایک زیرو اگر لگا ہے تو اس کے آگے دوسرا زیرو لگائے تو اس کی کوئی قیمت بنتی ہے کیا؟ اگر اس کے آگے تیسرا زیرو لگا، چوتھا لگا، آپ جتنے چاہیں زیرو کا اضافہ کریں لیکن اس کی قیمت کچھ بڑھنے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے پاس کوئی عدد ہے، مثلا 1 کا عدد ہے، اور 1 کے بعد اگر ہم نے کوئی زیرو لگایا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، 10 بن جائے گا۔ وہ 2 زیرو لگائے تو 100 بنے گا۔ جتنا زیرو کا اضافہ ہوگا اتنا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ مجموعی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ساری خرابیاں، کوتاہیاں، لاپرواہیاں ہمارے ذمے ہیں۔ ہم لوگوں سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہے اپنی زبان کو اچھی جگہ یا اچھی طرح استعمال نہیں کر پاتے، اسی زبان سے ہم غیبت بھی کرتے ہیں،
شغل خوری بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں، کسی پر بہتان اور الزام بھی لگاتے ہیں، یہی زبان سے ہو رہا ہے۔ پھر کھانے کمانے کا معاملہ ایسا ہے کہ سودی نظام سے ہم لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی درجے میں وہ سودی نظام کا جو حصہ ہے اس کا حصہ ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ کل انشاءاللہ حج ہاؤس میں صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک اسی موضوع کے تحت ایک تفصیلی خطاب وہاں پر مفتیان کرام فرمانے والے ہیں۔ آپ کو موقع ملے تو آپ کی صبح 9 بجے وہاں حج ہاؤس میں تشریف لا سکتے ہیں، عشاء کے بعد وہاں جلسہ بھی ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، پھر جو ہمارے ذمے خدمت ہے تو سب سے پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد اللہ نے ایک اچھی سی بیوی عطا فرمائی، بیٹے بیٹیاں ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں۔ ہم کل ملا کر کے اس کا جائزہ لیں تو ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ادائیگی میں ہماری زندگی میں جھول پایا جاتا ہے، ہم ماں باپ کی ویسی فرما برداری کر بھی نہیں پاتے ہیں جیسا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہی سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا 2 رکوع مکمل کر لیجئے، آپ نوٹ کر لیجئے اور اپنے گھر پر جا کے دیکھیے۔ جو تیسرا رکوع شروع ہوگا تو ماں باپ سے متعلق اور وہ احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے معراج میں، اس کی ایک فہرست وہاں پر کئی آیتوں پر مشتمل ہے، ہم اس کو باقاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری جگہ خامیاں کوتاہیاں بہرحال ہم سے ہوئی ہے، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں ایک تحفہ صلاۃ نماز کی شکل میں دیا گیا، اور وہ تفصیلات ہم سنتے آئے ہیں، مختصر یہ کہ اگر یہ نمازیں ہم 5 نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے بعید نہیں ہے کہ وہ ہم کو 50 نمازیں اس سے زیادہ کبھی ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہماری زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں ہم مکمل ادا کرنے والے بنیں، نمازیں ہماری چھوٹنے نہ پائیں۔ کسی وجہ سے سفر حضر میں کہیں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، کوئی اور وجوہات ہیں، بیماری کا معاملہ ہے، کوئی اور چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کچھ رکاوٹ بن رہی ہیں کہ ہم وقت پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، مگر اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ وہ فرض جب تک ہم ادا نہیں کریں گے ادا نہیں ہوگا، اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی اس رات کی نفل پڑھ کے وہ فرض کو ادا کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ نمازیں ہمارے ذمے ہیں، یہ ایڈیشنل عبادت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا، اللہ کے ذمے وہ جتنا چاہے اتنا دے دے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہمارے ذمے یا ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ بھئی یہ جاگنے والی رات ہے، 3 راتیں ہیں جاگنے والی، یہ شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے۔ شب قدر کے تو باقاعدہ فضائل آئے ہیں، ایک سورہ قرآن مجید میں مکمل اس کے لیے نازل ہوئی ہے، انشاءاللہ اس موقع پر اس کی تفصیل ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں گے جاگنے کی رات ہے۔ اب جاگنے کی رات میں عموماً ہمارے اپنے علاقوں میں کچھ ہوتا ہے، دیگر علاقوں میں کچھ اور ہوتا ہے، بہت سارے جشن چراغاں اور یہ وہ سجانا سنوارنا، تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کو تفصیلات میں اور بحث میں جانا نہیں ہے۔ پھر لوگ جاگنے والی رات کا تصور کر کے اکثر اورنگ آباد سے دولت آباد، خلد آباد، اب تو بہت سارے ایسے اسپاٹ بن چکے ہیں اورنگ آباد سے لے کے خلد آباد تک کہ لوگ ساری رات جو ہے گاڑیوں کا دوڑانا، جانا آنا، کھانا پینا، بولے بھائی جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، پورا وقت گزار دیتے ہیں۔ اگر اس رات میں کچھ کر سکتے ہیں تو کریے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، گھر پر جا کے سو جائیے اور فجر کی نماز باجماعت آ کے ادا کیجیے۔ آپ کوئی ضرورت نہیں ایسے جاگنے کی، رات تمام موبائل میں ہے، کرکٹ میں ہے، گھومنے پھرنے میں ہے، شور مچانے میں، ہوٹلیں فل ہیں، پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، لائٹ بند ہو رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، پھر لائٹ شروع ہے۔ اس سے ہم کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کل یہ مرحلہ جب ہمارے سامنے آئے گا، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے، جوانی سے متعلق سوال ہوگا، ہمارے علم سے متعلق سوال ہوگا،
تو میرے بھائیوں ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس رات میں چاہے عبادت کر لیں یا پھر آرام سے گھر پر جا کے سو جائیں، اور ایک ماحول بنائیں کہ جتنے بھی مسلمان آپس میں ہیں ہم اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے گھر میں بہن بھائی ہیں، ہم سے بڑے لوگ ہیں، دیگر رشتے دار ہیں، محلے میں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے اپنے شہر میں ہیں. ہم بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. کوئی گلہ شکوہ اگر ہم کو کسی سے ہے، کسی نے اگر ہم کو کوئی نقصان بھی پہنچایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نقصان ہی پہنچا رہا ہے، تو بڑا دل کر کے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ سنتے رہتے تھے، علماء کرام سناتے تھے، یا ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب وہ نافرمان ہوئی، نافرمانی کی انتہا کو پہنچ گئی، اس کے اندر برائی بہت زیادہ عام ہو گئی، برائی کو برا نہیں سمجھا جانے لگا، لوگوں نے خدائی دعویٰ بھی شروع کر دیا کہ میں سپر پاور ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں سپر پاور ہوں. عجیب عجیب قسم کے حالات، عجیب عجیب قسم کے حالات ہمارے دیکھنے میں آئے. ہم سنتے تھے کہ پہلے جو نافرمان قومیں تھی رب کائنات نے ان پر مختلف قسموں سے مختلف شکلوں میں اپنے عذاب کو نازل فرمایا. ان کی گرفت ہوئی، ان کی پکڑ ہوئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ نافرمانی کی ہے، ہمارے لیے عذاب آیا. پانی کا عذاب بھی آیا، آگ کا عذاب بھی آیا، ہوائیں بھی چلی، طوفان بھی آیا اور زلزلے بھی آئے. واقعہ سب پڑھتے ہیں. مگر آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہم کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلق پورے عالم میں ایک ماحول بنا ہے اس کے خلاف. مسلمانوں کو مسلمانوں کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. اسلام کا نام لینے سے جو ہے عجیب قسم کی حیت بدل جاتی ہے. اور اس میں وہ بھی ہیں جو سرے سے رب العالمین کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو داروغہ بنے بیٹھے ہیں، جو چودھری بنے بیٹھے ہیں کہ اصل ٹھیکیدار تو اسلام کے ہم ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے اور ہماری کئی نسلیں اس کے اندر آئی اور چلی گئی، ہم بھی ہیں اور ہمارے بعد والی نسل بھی یہی کرے گی. یہ بھی ہیں. گناہ کے کام کو شروعات کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی، پکڑ آ رہی ہے. مجھے وہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں آپ کو ہلکا ہلکا اشارہ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سعودی عرب کا جائزہ لے لیجیے. صورتحال بارش کی ایسی تھی کہ بارش کے لیے وہاں لوگ ترستے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا نئی نسل کو کہ بارش کیسے ہوتی ہے، کیسے آتی ہے. علامات قرب قیامت میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں وہ پیشین گوئیاں بھی پڑھیے آپ. وہاں کا ماحول جو ہے وہ سبز شادابی کی طرف بڑھنے والا ہے. ابھی ہم کچھ سال سے سن رہے تھے کہ وہاں پر شراب کے اڈے کھلے اور رقاصاؤں کے لیے کلب بھی کھولی گئی، اس کے لیے سینما گھر بھی بنائے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اور جو کروانے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، چودھری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹھیکیدار ہم ہیں. اب جو صورتحال بنی ہے مہینے 2 مہینے کے اندر یا یہ 2-4 سال میں، 2014 میں ایک طوفانی بارش آئی تھی، غلاف کعبہ کا مرحلہ بھی آیا تھا، اور وہاں لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے بارش ہوتی ہے اور سیلاب کی ایک ہلکی سی شکل ہی آتی ہے 2014. لیکن 2024 میں تو آئے دن جو ہے بارش اور سیلاب کی صورتحال اور تباہی بربادی. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلسل زلزلے آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، اور کچھ بیچارے سپر پاور ایسے ہیں کہ جو کچھ گھنٹہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا خدا پر ایمان ہے، ہم اس کو مانتے نہیں، ہم کو کوئی ضرورت بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کو بتا دیا کہ اصل سپر پاور، حاکم الحاکمین،
سوائے رب کائنات کے پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا تو اس پر ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ رب کائنات جو چاہے گا وہ ہوگا، جو کرے گا وہ ہوگا۔ تم نے سمندر کے پانی کو کم کروا دیا، لیکن وہ جو چنگاری لگی ہوئی ہے وہ چنگاری بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اذان پر پابندی آپ ہی نے لگائی تھی، اذان دینے کی اجازت بھی مل گئی، اذان دلوائی بھی گئی، زلزلے بھی ہم نے دیکھے، زلزلے کا جو ماحول تھا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ یہ ساری جو قسمیں ہیں وہ ہمیں اس بات پر متوجہ کر رہی ہیں کہ انسان کی اپنی کوئی